أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمات. فتاب علیہ پس اس نے ان کی توبہ قبول کی. انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. دہرانے فتلقى پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمات. فتاب علیہ بس اس نے ان کی توبہ قبول کی. انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات. فتاب علیہ پس اس نے ان کی توبہ قبول کی. انہو هو التواب الرحیم بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. فتاب علیہ کے آگے چھوٹا سا طا ہے جو علامت ہے وقف مطلق کی. یہاں پہ رکنا ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے. گزشتہ نشست میں ہم نے بتلایا تھا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ کہ ان دونوں کو شیطان نے ورگلایا. یہ جو بتلایا جاتا ہے کہ صرف حوا علیہ السلام کو پھسلایا یہ غلط ہے، بلکہ دونوں کو ورگلایا پھسلایا شیطان نے. اور جس جنت میں وہ تھے وہاں سے اس نے نکال دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ بعض تمہارے بعض کا دشمن ہے. اس سے مراد شیطان انسانوں کا دشمن ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور فائدہ اٹھانا ہے موت تک. شیطان جو ہے انسان کا دشمن کیسے ہے؟ دشمنی اس نے ایسے لی کہ آدم علیہ السلام سے غلطی کروائی، اور جب آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس چلے گئے تو بے لباس ہو گئے، لباس اتر گیا. پہلا یہ کام ہوا. انہوں نے اب کیا کیا؟ قرآن مجید میں ہے کہ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وہ جنت کے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. تو یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کے اگر کوئی شخص شیطان کا حکم مانے گا تو شیطان کیا کرے گا؟ وہ کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. وہ بے لباس جیسے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کیا تھا وہ تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کرے گا. جب تمہیں بے لباس کرے گا تو یہ ایک معنی رکھتی ہے چیز کہ شیطان کا کہا ماننے سے انسان بے حیائی کی طرف جائے گا. اور قرآن مجید کی آیت اس بات پہ دلالت بھی کرتی ہے کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء شیطان تمہیں گناہ کا اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے. تو فرمایا فتلقى ابھی حکم ہوا ہے اہبطوا یہاں سے اتر جاؤ. ابھی جنت سے اترے نہیں ہیں، ابھی ہے جنت میں ہی ہیں اور پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ رہے ہیں اور دونوں ہستیاں رو رہے ہیں. فتلقى تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمات.
یہاں پہ رک کے اب کئی سوالات جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آئیں گے. کہاں پہ سیکھے، کس نے سیکھے، کیسے سیکھے اور کیا سیکھے؟ ان سب سوالوں کے ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے دیکھیں الفاظ ہے تلقا. کیا لفظ ہے؟ تلقا کا معنی کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا علامہ کہ اللہ نے سکھا دیے، یہ بھی نہیں فرمایا تھا علامہ آدم کہ آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، بلکہ لفظ ہے تلقا. تلقا کا معنی ہوتا ہے تلقی، انڈیلنا، ڈالنا، الہام کر دینا، دل پہ القاء کر دینا. ابھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ویسے بتلائے نہیں، الفاظ ویسے نہیں سکھلائے، بلکہ آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیے، القاء کیے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ یہاں پہ ہم ایک اس قصے کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، ہم مختصر کرتے ہیں، صرف ایک قصے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہو گئی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، کیا کروں. پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ میں وہ فلاں فلاں پیغمبر کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں مجھے معافی مل جائے. تو اللہ نے کہا کہ یہ آپ کو نام کہاں سے ملا؟ فرمایا کہ وہ اتنے ہزار سال پہلے وہ جو ستارہ تھا ہم نے وہاں پہ دیکھا. اس طرح کی کافی باتیں جو ہیں مشہور ہیں. یاد رہے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں، بلکہ ضعیف سے بھی ایک درجہ نیچے ہوتا ہے موضوع. موضوع سمجھتے ہیں؟ وضع کی گئی، گڑی گئی، پتہ نہیں کس نے کہاں بیٹھ کے کس کمرے میں وہ گاڑ لی، بنا دی اور چھپوا دی، پتہ ہی کوئی نہیں. تو وہ حدیث من گھڑت گڑی ہوئی، تو یہ گڑی ہوئی حدیث ہے. ویسے بھی یہ قرآن مجید کے صاف الفاظ کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ خود القاء کر رہے ہیں آدم علیہ السلام کے دل پہ وہ الفاظ. تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کہ بھئی یہ نام کہاں سے پڑھے؟ وہ فلاں کتب تاریخ کے اندر پڑھے، وہ فلاں کے وسیلے سے دی ہے. تو یہ ساری باتیں گڑی ہوئی ہیں، بناوٹی ہیں. قرآن و حدیث سے ان الفاظ کا کوئی تعلق نہیں ہے. فتلقا، سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربی ہی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات. کیوں سیکھے؟ کیونکہ ان سے غلطی ہوئی تھی. کیوں سیکھے؟ کیونکہ اچھا لوگ کہتے ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تھا. یہ گناہ مت کہا کریں، گناہ مت کہا کریں، کہہ دیا کریں بھول ہو گئی تھی. ہلکے لفظ جو وہ استعمال کیا کریں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی جو الفاظ ہیں نا وہ ہے فناسیہ، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے. آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اسی رکوع میں دو غلطیوں کا تذکرہ ہے اور دو کے ساتھ پھر آگے سلوک کا تذکرہ ہے. اب دونوں کی ہم آپ کے سامنے تصویر رکھتے ہیں. کافی سارے جو سوالات ہیں وہ اسی میں حل ہو جائیں گے جو ہمارے ذہنوں میں اٹھ رہے ہوں گے. ایک غلطی کرنے والا ہے ابلیس، ایک غلطی کرنے والے ہیں آدم علیہ السلام. ان دونوں کی غلطیوں میں بھی فرق ہے. آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، گناہ ہوا ابلیس سے. فرق کیا ہے؟ دونوں سے ہوئی تو نافرمانی ہے. انہوں نے بھی کہا نہیں مانا، اس نے بھی کہا نہیں مانا. فرق کیا ہے؟ فرق بڑا سمجھنے والا ہے اور یہ لازمی سمجھنے والا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. کیونکہ ایک رکوع ہے، دو کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، دو کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہے، دونوں کی غلطیوں کا تذکرہ ہے. ایک کے ساتھ بڑا سخت سلوک کیا جا رہا ہے، ایک کو توبہ کے الفاظ جو ہیں وہ القاء کیے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس نے بھی گناہ کی، نافرمانی کی، اس نے بھی نافرمانی کی. آدم علیہ السلام نے جو نافرمانی کی وہ جان بوجھ کے نہیں تھی. آدم علیہ السلام نے جو نافرمانی کی وہ جان بوجھ کے نہیں تھی.
ابلیس نے جو گناہ کیا تھا وہ جان بوجھ کے تھا. انہوں نے جو گناہ کیا اس کے بعد توبہ کی توفیق مل سکتی ہے. ابلیس نے جو گناہ کیا اس کے بعد توبہ کے چانس بہت کم ہوتے ہیں بلکہ ملتے ہی نہیں ہیں. آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی لیکن کیسے؟ بھول ہو گئی تھی. فناسیہ بھول گئے تھے. اللہ کہتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے آدم علیہ السلام کا سارا دل چیک کیا. ان کا گناہ کا ارادہ نہیں تھا, نافرمانی کرنے کا ارادہ نہیں تھا. بالکل بھی انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ گناہ نہیں کیا. جبکہ ابلیس کی باری آئی اس نے سیدھا سیدھا کہا. اللہ نے کہا سجدہ کرو, اس نے کہا نہیں کرتا. اللہ نے کہا ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک, حکم میرا ہے مانتا کیوں نہیں؟ کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس کو مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے, میں اس سے بہتر ہوں. سجدہ وہ کرے میں کیوں کروں؟ انہوں نے غلطی کی تھی جان بوجھ کے نہیں تھی. اس نے غلطی کی تھی پوری سوچ و بچار کے ساتھ کی تھی, پوری عقل کے ساتھ کی تھی. انہیں توبہ کی توفیق مل گئی. اس پہ لعنت اور پھٹکار قیامت تک ڈال دی گئی ہے. بڑے سارے سبق ہمیں ملے. یقین جانیں وقت کا مجھے بڑا ڈر لگا رہتا ہے, ورنہ اس قدر نقاط میں کہتا ہوں ایک ایک حرف پہ اللہ کی قسم قرآن کے قربان جائیں اور صدقے جائیں. کس قدر فصیح قرآن ہے اور ایک ایک لفظ کتنے اس کے مسئلے حل کرتا جاتا ہے. اب دیکھیں آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, ابلیس سے بھی غلطی ہوئی. آدم علیہ السلام کو توبہ کی توفیق مل گئی, اس کو نہیں ملی. وجہ کیا ہے؟ بعض غلطی ہوتی ہیں بندہ جان بوجھ کے نہیں کرتا, انجانے میں ہو جاتی ہیں. حالانکہ زندگی میں اس نے وہ کبھی بولنے کی ہوتی, اسے پتہ بھی ہوتا ہے یہ گناہ ہے, پتہ بھی ہوتا ہے اللہ نے اسے منع کیا ہے, پھر بھی ہو جاتی ہے بھول میں, پھر بھی ہو جاتی ہے کسی کے پریشر میں آ کے یا کسی کے لالچ میں آ کے, جیسا کہ آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی. ایک لالچ میں آ کے ایک ایسی کیفیت میں چلے گئے تھے کہ وہ قسمیں دے رہا ہے میں تمہارا ناصر ہوں, ہمیشہ رہو گے, فرشتے بن جاؤ گے. تو بعض دفعہ ہماری بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے, بندہ بھول جاتا ہے. لیکن جب بھی بھول جائیں ابلیس والا کام نہ کریں بلکہ آدم علیہ السلام والا کام کریں. جب ان سے بھول ہوئی تھی توبہ کے الفاظ بھی ان کو نہیں آتے تھے, انہوں نے ایسے رونا شروع کر دیا کہ مجھ سے ہو کیا گیا ہے. اسے کہتے ہیں ندامت. آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی, بھول کے بعد ندامت ہوئی. ابلیس سے جب غلطی ہوئی اسے ندامت نہیں ہوئی, وہ چہروں پہ اتر آیا. اور ایسے ہی بعض لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے اور یہ گناہ کرتے ہیں, ان کو سمجھانے کے لیے کبھی کوئی مولوی صاحب بیان سخت دے دیں, وہ بھی چیلنج پہ اتر آتا ہے. ٹھیک ہے میں جیتا ہے اگو یہ بھی کروں گا, مولوی صاحب جو ہوتا جی کر لو. تو یہ رویہ جو ہے یہ ابلیس والا رویہ ہے, آدم علیہ السلام والا رویہ نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے جب بھی غلطی ہوئی فوراً ندامت میں چلے گئے, اڑے نہیں, ڈٹے نہیں اور اپنے گناہ پہ دلائل نہیں دیے. اللہ مجھے نہیں پتا چلا وہ قسمیں کھا رہا تھا, اللہ مجھے نہیں پتا چلا وہ کہتا ہے میں تمہارا ناصر. کوئی دلیل بھی دی نہیں. وہ پیارو جب گناہ ہو چکا ہے تو اس پہ دلیلیں نہیں دیتے. یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے. جب کسی سے گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے تو اس پہ دلیلیں بس ہو گیا, اب آگے کیا ہے؟ گناہ ہو گیا, آگے کیا ہے؟ معذرت ہے, ندامت ہے, توبہ ہے, استغفار ہے. آدم علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے. فتلقى آدم من ربہ کلمات. دوسری طرف گناہ ہوا, گناہ ہوا, اللہ نے کہا گناہ کیا, اس نے کہا کیا ہے, مہلت دے دے مجھے قیامت تک. کہا مہلت دی, کیا کروں؟ کہا اور گناہ کروں گا. جیسے آدم علیہ السلام کو پھسلایا ہے ایسے تیرے اور بندوں کو پھسلاؤں گا. ہر راستے میں بیٹھوں گا, ہر طرف سے حملہ کروں گا اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ ابلیس کا رویہ تھا کہ وہ چیلنجوں پہ اتر آیا. آدم علیہ السلام کا رویہ تھا وہ ندامت پہ اتر آئے, شرمندگی. اب شرمندگی کا ثمرہ کیا ملا, فائدہ کیا ملا؟ غلطی تو دونوں سے ہوئی ہے. ایک کو اللہ نے کلمات سکھا دیے, ابلیس کو کیوں نہیں سکھائے؟ کیوں نہیں سکھائے؟ کیونکہ وہ ڈٹ گیا تھا, گناہ پہ اڑ گیا تھا اور اس پہ دلائل دینے شروع کر دیے تھے.
اور جب گناہ پہ ڈٹ جائے دلال دینے شروع کر دیں تب توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے. ہمارے لیے بھی سبق ہے. ہم بھی جب کسی گناہ کے کرائے دیں دیکھو جی ساری دنیا کا علیب بھی ایسی کر لیں تو پھر کی ہو گیا, پھر توبہ کی توفیق نہیں ملنی ہے. اس نے کر لیا میں نے کر لیا کی ہو گیا جناب مولوی صاحب دنیا ایڈے بڑے گناہ کر دیے چھوٹا جا کر لیتے یہ گناہ پہ دلائل دے رہے ہیں ایسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اور گناہ ہی ہے چھوٹا ہی یا بڑا ہے, گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اب شرمندگی ہے اس کا دوسرا کوئی حل نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی ندامت کی وجہ سے اور رونے کی وجہ سے اللہ نے دل پہ الفاظ جو تھے القاء کر دیے, حالانکہ الفاظ پہلے آتے کوئی نہیں تھے. اور یہاں سے یہ بھی ہمیں سبق ملا جب گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے تو توبہ کے الفاظ نہیں آتے, ویسے ہی اللہ کے سامنے رونے بیٹھ جائیں, ندامت کے آنسو گرانے شروع کر دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس آنکھ پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دی, عین بقت من خشیت اللہ, وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے جس نے رونا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کر کے رو پڑا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے رونا شروع کر دیا, اللہ قیامت کے دن اس بندے کو اپنا سایہ عطا فرمائیں گے. اور یہ قصہ بھی ہے, ایک اور قصے کی طرف بھی ہم اشارہ کرتے ہیں. یونس علیہ السلام کا قصہ سنانا نہیں صرف اشارہ کرنا ہے. یونس علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے بھائی توبہ کرو, اللہ سے معافی شافی مانگو, کلمہ پڑھ لو ورنہ عذاب آ جائے گا. کب آئے گا؟ 40 دنوں میں. ٹھیک ہے جڑا ہوتا ہے آ جائے. ابھی اللہ نے نہیں بتایا تھا, یونس علیہ السلام نے پاس سے کہہ دیا. اللہ تعالیٰ بھی تھوڑا سا ناراض ہو گیا, یونس ہم نے کہا نہیں, آپ نے کیسے کہہ دیا. اب کوئی 30-35 انتظار کیا, یونس علیہ السلام کو بستی چھوڑ کے چلے گئے. لمبا قصہ آپ نے سنا ہوگا. یونس علیہ السلام سمندر میں وہ سوار ہوئے کشتی پہ مچھلی کے پیٹ میں, ادھر قوم نے دیکھا ہر طرف یہ دھواں ہی دھواں, کوئی لگتا ہے عذاب آ رہا ہے. یونس علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ سچ ہے, اب کیا کریں. اور جو پنڈ کا چودھری تھا نا اس نے کہا سارے باہر آ جاؤ. توبہ کے الفاظ نہیں پتا, توبہ کرنی آتی کوئی نہیں ہے. سارے ادھر اکٹھے ہو گئے اور اللہ کے آگے رونا شروع کر دیا. فرمایا کہ جب بھی ہمارا کسی بستی پہ عذاب آیا کبھی اسے کوئی ٹال نہیں سکا. واحد یونس علیہ السلام کی قوم ہے کہ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا, انہوں نے جب عذاب دیکھا آتے ہوئے کوئی الفاظ نہیں, بس اللہ کے آگے ندامت, شرمندگی, رونا. اللہ نے ان کو معاف کر دیا, عذاب بھی دور کر دیا. تو نہیں بھی الفاظ آتے نا بس اللہ کے آگے شرمندہ ہو جائیں, اللہ کے آگے بس ایسے رونا شروع کر دیں بس یہ غلطی ہو گئی ہے. اللہ اکبر. دوسرا ایک اور آپ کو نقطہ بتائیں. آدم علیہ السلام نے توبہ کرنی شروع کر دی. توبہ ایک عمل ہے, استغفار ایک قول ہے, میں بخشش مانگتا ہوں. توبہ ایک منہج ہے, پوری زندگی اس منہج کو اپنائیں, قدم قدم پہ اس منہج کو, توبہ والے منہج کو نہیں چھوڑنا کہ ہر وقت اپنے گناہوں پہ شرمندہ رہیں. یہ نہیں ہے آج گناہ ہوا ہے 10 منٹ بعد توبہ کر لی ختم ہو گیا معاملہ. نہیں, اس گناہ کی کل بھی توبہ ہے, ہفتے بعد بھی توبہ ہے, سال بعد بھی توبہ کرنی ہے, زندگی کے آخری ایام میں بھی توبہ کرنی ہے. کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ گناہ ایک دفعہ ہو گیا ہے پھر مرنے تک توبہ, اور گناہ نہیں بھی پھر بھی توبہ, گناہ نہیں بھی پھر بھی توبہ. یہ ایسا عمل ہے جو انشاءاللہ آپ کے درجات کو بلند کرتا رہے گا, آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات, آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے. وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات سورۃ الاعراف میں تقریباً غالباً آیت نمبر 23 میں موجود ہے. فرمایا کہ قالا, ان دونوں نے کہا, غلطی بھی دونوں سے ہوئی, کہا بھی دونوں نے, ربنا, اے ہمارے رب, ظلمنا, ہم نے ظلم کیا, انفسنا, اپنی جانوں پہ, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر تم نے ہمیں نہ بخشا, وَارْحَمْنَا, اور ہم پہ رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, البتہ ہم ہو جائیں گے
گھاٹا پانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جن الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس کے علاوہ وہ جو وسیلہ شسیلہ یہ وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت روایات ہیں۔ تو فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ، اس نے ان کی توبہ قبول کی۔ تابہ کیا ہے؟ تابہ یتوب کا معنی ہوتا ہے وہ لوٹ کے واپس آنا۔ تابہ یتوب کا کیا معنی ہے؟ لوٹ کے واپس آنا۔ اب جب آپ یہ قرآن مجید میں یا کہیں بھی لفظ پڑھیں گے نا تابہ، آگے یا ہوگا الہ یا ہوگا الا، یا الہ یا الا، یہاں پہ الا علی الا ہے، یہاں پہ الہی کا معنی ہوتا ہے کہ بندے سے غلطی ہوئی، تابہ الہی کا معنی بندے سے غلطی ہوئی، وہ غلطی جب اس نے کی لوٹ کے پھر وہ اپنے رب کی طرف آ گیا، یہ کیا ہے؟ تابہ الیہ یا یتوب الیہ۔ اور تابہ علیہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پہ نظر کرم فرما دیا، اللہ نے اپنے بندے کی توبہ قبول فرما لی۔ یہاں پہ کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ دیکھیں اوپر، نہیں لفظ کیا ہے اوپر دیکھیں نا، فتاب علیہ کیا معنی ہے؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ، الفاظ بھی خود القاء کیے کہ آدم یہ ایک ہے، صدقے اور قربان جائیں، اللہ کی رحمت بھی دیکھیں، ہر بندہ گناہ گار ہے، توبہ کرتے رہیں، اللہ کو یہ عمل پسند ہے۔ فرمایا کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے ایک اور قوم کو لے آئے گا جو گناہ بھی کرے گی اور اللہ سے توبہ بھی کرے گی۔ اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے ورنہ بہت زیادہ حدیثیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ توبہ سے کس قدر خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توبہ سے مسکراتے ہیں، لہٰذا توبہ کے منہج کو مت چھوڑیں۔ اور یہاں آپ کو ایک اور نقطہ بھی جاتے ہوئے بتا دیں کہ جب بھی گناہ ہو دو کام کرنے ہیں۔ کتنے کام؟ دو کام۔ جب بھی گناہ ہو پہلا کام کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں، توبہ کریں، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی تھی، فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتا رہے، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تمحوها، اور جب بھی تم سے گناہ ہو اس کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرو، وہ جو نیکی ہے نا اس گناہ کو مٹا دیا کرتی ہے۔ جب بھی گناہ ہو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ گناہ ہوا فوراً اللہ سے توبہ بھی کریں، آ کے نفل بھی پڑھیں، غلطی ہو گئی توبہ بھی کریں، کوئی صدقہ اللہ کے راستے میں کر دیں، گناہ ہو گیا توبہ بھی کریں، نفلی روزہ رکھ لیا، گناہ ہوا توبہ بھی کی، قرآن مجید کی تلاوت بھی شروع کر دی۔ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ابھی ایک لمبا موضوع شروع ہو جائے گا اگر ہم اس پہ بیان کریں کہ گناہ کے بعد نیکی اگر بندہ کر لیتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے، نیکی کے بعد نیکی کر لے اس کا کیا فائدہ ہے، گناہ کے بعد گناہ کر لے اس سے کیا ہوتا ہے، نیکی کے بعد گناہ کر لے اس سے کیا ہوتا ہے۔ یہ تین چار چیزیں ہیں، اگر کبھی موقع ملا انشاءاللہ ان سوالوں کے بھی جوابات دیں گے۔ فتلقى، بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات چند، وہ کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ الفاظ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام پڑھتے رہے۔ فتاب علیہ، تو اس نے اس کی توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن ابھی تک جنت میں ہے، ابھی تک جنت میں ہے، کیونکہ ابھی حکم آیا تھا اہبطوا، یہاں سے اترو، ابھی آرڈر آیا تھا اترو، ابھی اترے نہیں تھے، ابھی یہ سارا معاملہ جنت میں چل رہا ہے۔
آگے مزید آئے گی وضاحت اس لفظ کی کہ کب اترے، کیسے اترے، کہاں پہ گئے، کیسے توبہ قبول ہوئی، وہ انشاءاللہ اگلے حصوں میں ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔